السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع اصحاب صفا ہے۔ یہ رسول اللہ کے اصحاب میں بہترین عملی طور پر چلنے والے اور ان کا معیار، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب سے تھوڑا علیحدہ، منفرد، نرالا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ ان کو اصحاب صفا کہنا کا ایک مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جگہ تھی جو زمین سے تھوڑی اونچی تھی، اس کے اوپر تقریباً 150 صحابہ کرام کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ وہ اگر آپ آج بھی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی بیک سائڈ پر ابھی بھی ہے، وہ جگہ ابھی اصحاب صفا کے نام سے ہے۔ تو ان کے صحابہ صفا اس لیے کہتے ہیں، وہ صفا ایک جگہ تھی جو رسول اللہ نے تھوڑی اونچی کر کے بنائی تھی، اس کو صفا کہتے تھے، اور اس پر بیٹھنے والے جو اصحاب تھے ان کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ اور یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتے تھے، ایک پل کے لیے بھی ان کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کرتے تھے۔ یہ لوگ ہر دور میں ہوتے تھے ایسے لوگ، مگر یہ کہ درویش، فقر، تارک دنیا کی مال و زر سے بے نیاز، بالکل الگ تھلگ۔ ان کی زندگی ایک عجیب سی ہے۔ ان کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا، نہ دکھ کا، نہ خوشی کا، نہ غمی کا۔ یہ بھوکے پیاسے تکلیفوں کو برداشت کرتے، ان کی یہ صفت ہے کہ یہ لوگ دنیا سے بیزار ہیں۔ دنیا کی چمک دمک، مال و زر سے بے نیاز، ہوس، ہرس، غرور، تکبر، دنیاوی نفسانی خواہشات سے بالکل دور، لوگوں سے الگ تھلگ گوشہ نشینی اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت، یہ رسول اللہ کے صحیح معنوں میں عاشق تھے۔ تو جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ یہ ہر دور میں رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو پانے والے، اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے، اللہ کو دیکھنے کا اشتیاق رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق۔ ان کی کیفیت کو میں صحیح معنی اپنے لفظوں میں بند نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے الفاظ سے کہیں دور ان کی قدر و منزلت ہے۔ ان کی کیفیت کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو فنا فی اللہ کے مقام پر جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ تنقیہ نفس اور منزل احسان کی طرف جانے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایک انصاف ہے، ایک احسان ہے، دو ہی طرح کا اسلام ہے۔ ایک انصاف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کو نقصان پہنچائے، جیسے کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کا بدلہ خون، اگر کوئی لینا چاہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کو واجب ہے کہ وہ لے سکتا ہے، اس کو ملامت نہیں۔ مگر جو معاف کر دے اور احسان کر دے، ان کے لیے میرے پاس ایک علیحدہ اجر عظیم ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر سمجھیں آپ، یعنی ایک انصاف والے جو نگد و نگد جو کچھ کیا، جیسے کیا، جیسے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ختم۔ دوسرے وہ ہیں جو درگزر کرنے والے، برداشت کرنے والے، سہن شکتی والے، ہر چیز اپنے اللہ سے ہی طلب کرنے والے۔ ان کی کیفیت کا اندازہ میں کیسے آپ کو بیان کروں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محو رہتے ہیں۔ یہ ہر نبی کے دور میں آئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی آئے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کے دور میں بھی آئے۔ وہ بھی ایک اللہ کا ولی تھا جس نے کہا تھا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی قدموں میں حاضر کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ طاقتیں نبی کے اصحاب میں تھی۔ اسی طرح یہ ہر دور میں رہے، فقیر، درویش، فقراء، فقر۔ بس میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ ان کی یہ تعریف اگر میں بیان کر سکوں، اور کیونکہ جس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کوئی بھی بات سمجھ سے قاصر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مگر جو محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، عشق والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس میری بات کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔
تو یہ ولی ہر دور میں ہی ہوتے ہیں. یہ اس دور میں بھی تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے. تو یہ جہاں جہاں جس جس جگہ پر بھی موجود تھے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اللہ کا ایک محبوب، اللہ کے ایک نبی نور کی تجلیات لے کر، اللہ تعالیٰ کا خاص حکمت، کرم اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ لے کر عرب کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے تھے، یہ اپنی اپنی جگہ سے دوڑے، جہاں بھی تھے، جیسے بھی تھے، جس حالت میں بھی تھے، اسی وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے لگے. شاید ان کو اللہ کی طرف سے بھی غیبی اشارہ، کیونکہ اللہ کی طرف جو ان کا رجحان رہتا ہے، جب ہر وقت اللہ کی طرف ٹکٹکی باندھے ہیں، اس کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کا سوئچ لگا ہوتا ہے، یہ ہر وقت اللہ کی ذات میں غرق ہونے کی مشقیں کرتے ہیں، مراقبہ، مجاہدہ، مشاہدہ، مختلف عبادات، جو بھی ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے مجھے قریب لے جائے گی، مجھے اللہ کا محبوبیت میں لے جائے گی، اللہ کا مجھے قرب مل جائے گا، تو یہ اسی وقت انہی رستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خاص نیت والے، اور توحید ان پر آخر ہے، یہی اصل توحید والے ہیں، یہی علماء حقیقی ہے، رسول اللہ کی وراثت ہے. انہی کے بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں اجماع ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ تھے کم و بیش، ان میں 100 صحابہ عالم تھے، بہترین عالم. جب ان صحابہ کو کبھی ضرورت پڑتی، دین کے کچھ مسئلے سمجھ میں نہ آتے، کوئی مشکلات پیش آتی، ان کی باریکیوں کو، زیر و زبروں کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوتا، تو وہ ان صحابہ کے پاس تشریف لاتے. جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو ان میں 11 اصحاب جیسے فقیہ، ان میں وہ بہترین تھے، وہ سب ان کے پاس چلے جاتے، وہ ان سے اپنے مسئلے کا حل کرواتے. اور جب ان 11 کو کوئی مسئلہ بنتا تو وہ سبھی در حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات، ان کے دروازے پر تشریف لے جاتے رسول اللہ کے بعد. تو کیونکہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کے شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو وارث علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو آپ نے فرمایا جو واضح الفاظ میں، اور سبھی اس کی تائید کرتے ہیں سوائے آج کے علماء کرام کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے نا، وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے، انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے، وہ ہر دور میں رہے ہیں، وہ ابھی بھی ہیں، وہ کرتے ہی رہیں گے. ابھی ان کے معاملے بعد پہلے میں ان کی تعریف کر لوں کہ یہ وہ اصحاب صفا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے، تو اس میں میں نے چند الفاظ اپنے چند الفاظوں میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. تو اس میں ہے کہ یہ کہ صحابہ رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، امت مسلمہ کی شان ہے، جنت جن کی طلبگار ہے، اللہ کو جن سے پیار ہے، وہ رسول اللہ کی شان ہے، وہ رسول اللہ کی جان نثار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے پیار ہے، صحابہ جو اہل بیت کے حبدار ہیں، میری جان ان پر نثار ہے. وہ غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، موتا، خیبر کے شاہ سوار ہیں. میری زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کافی نہیں ہیں ان کی تعریف کے لیے، ان کی مدح کے لیے. وہ اس سے بھی زیادہ عزت والے، منزلت والے، قدر و منزلت والے، بہادر، شاہ زور، جنگجو، حافظ قرآن، صاحب شریعت، شہید، غازی، بلوان اور مہان ہیں. ان کی خدمت میں میرا عاجزانہ مخلصانہ سلام ہے. یہ میں اپنے جذبات کا ان چند لفظوں میں اظہار کیا میں نے. تو یہ ہے میرے خیال میں، یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ابھی میں پھر اصحاب صفا کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ کم اور زیادہ ہوتے رہتے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے مخصوص سبق کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، وہ بات لی جن کی کمی تھی. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ چیز پہنچ گئی جو ان میں نہیں ہے،
مزید بہتری کی، سارا کچھ بہتر کیا، نور کی تجلیات کی بارش کی، ان کے سینے روشن کیے، دل و دماغ میں روحانی کیفیت پیدا کی، قرآن و حدیث ان میں کوٹ کوٹ بھرا، شرعی احکامات پورے ہوئے، تو پھر ان کی ڈیوٹیاں لگوا دی، جیسے کوئی اس شہر میں چلے جائے، کچھ اس شہر میں چلے جائے، کچھ اس ملک میں چلے جائے، کچھ کوئی وہاں چلا جائے، اور کچھ آتے ہی خصوصاً اسی لیے تھے کہ بس اپنا سبق لیا، جو رسول اللہ نے پڑھایا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے وہ چلے جاتے تھے، یعنی ان کے تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، مگر ان کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے۔ 34 تو پرفیکٹ ہیں جن کے نام حدیث شریف میں ہیں، باقی کم زیادہ ہوتے تھے۔ دوسری روایت میں 70 ہیں، تیسری میں 110 ہیں، ایک روایت میں 400 تک بھی ہے، مگر جتنے بھی ہیں یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت، محبت، پیار، حسن سلوک جو انہوں نے حاصل کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز کے لیے مسجد نبوی میں جاتے، اپنی نماز ادا کی، جو بات ہے ان کے متعلقہ ان کو بیان کی، جمعہ خطبہ دیا، جب کوئی اہم بات ہوئی تو ان کو اکٹھا کیا، مخصوص باتیں کی اور ان کو چلتا کیا، خود بھی تشریف لے آتے تھے۔ مگر یہ واحد اصحاب تھے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ٹائم دیتے تھے، جن کی تربیت، تعلیم، ان کو مختلف قسم کے علوم سکھانا، جیسے کہ علم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، قرآن، حدیث، فقہ، غرض کے تمام علوم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضور سارا کچھ ان پر نشاور کرتے، جتنا علم، جو بھی علم ہوتا، جتنا تو نہیں، جو بھی ہوتا، جو بہتر ہوتا، جتنا بھی آپ کو مناسب لگتا، ان کو طرف کنورٹ کرتے رہتے۔ اور یہ عاشق رسول تھے، نور کی تجلیوں میں اس طرح گم ہو جاتے، رسول اللہ کی صورت میں دیکھ کر اس طرح اپنے آپ کو گم کر لیتے، ان کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ کئی دن فاقہ کشی میں رہتے، بھوکے رہتے، پانی کے ساتھ، اکثر زیادہ تر تو روزے کے ساتھ، اور کئی لوگوں کا کئی دن کا روزہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھا لیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، رسول اللہ فاقے سے ہیں، وہ بھی فاقے سے ہیں۔ ان کی کفالت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، جو کھانا ہوتا، جتنا ہوتا، وہ ایک کھجور سے بھی دن گزار لیا کرتے تھے ایک دفعہ۔ مگر ان میں کچھ جیسے جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے، گو کہ یہ منزلت قدر میں اور مرتبے میں بہت اعلیٰ تھے، مگر ان میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، یعنی کہ جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بھوک ہوئی، پیاس ہوئی، برداشت کیا، جتنی کسی کی بھوک برداشت ہے، جتنا کسی کے ظرف ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازتا رہتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان میں شامل ہے، ان میں بہترین صحابہ حضور کے نامور، جیسے حضرت سلیمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، جیسے معتبر بہترین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ان کے صحابہ تھے۔ تو یہ صحابہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو بہت دنوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کا نام روشن کیا، ان کی حکم کو بجاوری لانے میں اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ تقریباً سبھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، وہ سب جو صحابہ رسول ہیں، جن کی شان میں نے بیان کی ہے اپنے لفظوں میں، وہ بہترین صاحب ہیں۔ وہ اپنا گھر بار، ملک، بچے چھوڑ کر جنہوں نے ہجرتیں کی، رسول اللہ اور اللہ کی خاطر جنگیں کی، خون بہایا، اپنی قربانیاں دی، اپنے بچوں کی قربانیاں دی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہو کے لڑے، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹا، باپ کے ساتھ چچا، بھتیجے کے ساتھ بھتیجا، چچا کے ساتھ، اور مطلب رشتے آپس میں جنگ و جدول ہوئے۔ وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، دشمنوں کی جانیں لے لیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے
بھاگ کر سب سے اگلی صف میں چلے جایا کرتے تھے، اور ان کی نظر آخری صف میں ہوتی تھی، سامنے والی پہلی صف کی بجائے آخری صف میں ہوتی تھی، وہ چیرتے ہی جاتے تھے، ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے ایک کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ گزرے تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو یہ جو دیوانے ہوتے ہیں، عاشق ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ صورت میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں اپنے عشق میں، اپنی محبت میں، ان کو اپنے کٹ جانے کا، جل جانے کا، کم ہونے کا، زیادہ ہونے کا، کسی کے علیحدہ ہو جانے کا کوئی احساس خبر نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے یار کے دیوانے ہوتے۔ یہ اصحاب، ان کی تعریف کرنا میرے لفظوں سے باہر ہے۔ بہرحال ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، میں بہت پیاسا تھا اور میں کافی فاقہ کشی میں تھا، کافی دنوں کے کچھ کھانے پینے کا نہ ملا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک بات لے کر گئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ انہوں نے کہا میں ان سے کچھ سوال کروں گا، شاید وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ لیں۔ تو انہوں نے ان سے وہ سوال پوچھا، وہ بات کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ بات سنی، سننے کے بعد اس کو جواب دیے بڑے اچھی طریقے سے، اور وہ واپس آ گئے، وہ اپنے گھر میں چلے گئے، انہوں نے بھی نہ پوچھا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ان سے بھی جا کر ایسے ہی سوال کیا، انہوں نے بھی کوئی اور سوال جو بھی جیسے مناسب جواب تھا ان کو دیا، سمجھایا ان کو، ہر بات کرنے کے بعد ان کو بھی، وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی کچھ نہ پوچھا۔ تھک ہار کر وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، دستک دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آئو بیٹھو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی شخص ہدیہ لے کر آیا تھا دودھ کا، تو ان کی نظر اس دودھ کے پیالے پر پڑی، حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں ہے کہ شاید مجھے اس میں سے کچھ ملے۔ تو بیٹھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا، حضور نے وہ سوال پورا کیا، کرنے کے بعد وہ جاننے کا بھی کہتے ٹھہر جاؤ، کچھ کھا پی لو، کیا کچھ تم نے کچھ کھایا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ملا۔ حضور نے کہا یہ باقیوں نے کیا کھایا کچھ؟ کہ یا رسول اللہ وہ بھی انہیں کا حال بھی ویسے ہی ہے جیسے میرا ہے، وہ سبھی ایسے ہی ہیں۔ ہمارا یہ پیالہ لو اور سب کو بلاؤ، تم سب کو بلاؤ۔ یہ سوچنے لگے کہ یار ایک پیالہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوگی، میں بھی چلو اس میں سے کچھ لے لیتا تو پورا آ جاتا، اب یہ سارے صحابہ آ جائیں گے تو پھر کیا کسی کے ہاتھ آئے گا، کیا کسی کو ملے گا؟ یہ تو لب ترنے والی بات، لب تر کرنے والی بات ہو جائے گی، آٹے میں جیسے اونٹ کے منہ کو زیرہ لگانے والی بات۔ خیر انہوں نے حضور کے جان نثار تھے، انہوں نے بلایا، حضور نے صحابہ تمام کو بلایا، بلا کر ان کو بٹھایا، بٹھا کے ان کو حضور میں بھی تم سب ایک ایک گھونٹ لو، دو دو گھونٹ لے لو۔ سب نے باری باری اپنے اپنے لب اس پیالے کو لگائے، وہ پیتے گئے تاکہ جتنے صحابہ تھے 70 سے لے کر 110 تک، ان سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے انہوں نے پیالہ نوش فرمایا۔ پینے کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، انہوں نے دیکھا پیالہ ویسے ہی ہے، سبحان اللہ، سب نے دودھ پیا مگر پیالہ ویسے ہی بھرا ہے۔ حضور نے آپ خود پیو، انہوں نے خود پیا۔ پینے کے بعد کہا پھر ان کو پھر ایک دفعہ پھر ایسے ان کو ایک دو گھونٹ پلاؤ، سب کو باری باری اپنے پیتے جائیں۔ وہ سب صحابہ نے باری باری پھر دو گھونٹ پیے۔ پینے کے بعد پھر جیسے ہی آخری صحابی نے پیا، پینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے پھر پیالہ دیکھا تو پھر ویسے کا ویسا۔ حضور فرمائے اور اس میں پیو، اس سے اور پی لو، انہوں نے پیا، میں اور پی لو، میں نے اور پی لیا، میں اچھے سے پیٹ بھر لو، میں حضور یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا، میں مجھے دے دو۔ تو اس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود پیا، پھر تو وہ پیالہ ختم نہیں ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو مجھے یاد آیا تو وہ میں نے بیان کر دیے۔ باقی صحابہ صفا کے ساتھ بہت سارے معجزات منسلک ہیں، تو یہی کوئی کم نہیں ہے کہ معجزہ کہ وہ سبھی رسول اللہ کے دیوانے، جیسے پروانے جان دینے والے، شمع کے اوپر جیسے پروانے ہوتے ایسے رسول اللہ کے وہ دیوانے ہوتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تو مدینہ منورہ میں تقریباً ٹکے رہے، قیام میں رہے۔ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جیسے کہ تبدیلیاں تو آتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور جلوہ، ان کے احکامات جو تجلیات ان کو روز ان کے اوپر پڑتی تھی، وہ اس سے محروم ہو گئے ذاتی طور پر. رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. جب بے قرار ہوتے، بے چین ہوتے، تو اماں فاطمہ، طاہرہ، عائبدہ، عابدہ، آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، دروازہ دستک دیتے، حضرت علی، حسن اور حسین کی زیارت کرتے، کیونکہ انہوں نے وہ حدیثیں زیادہ سب سے سنی تھی کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، ہم اور ایک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنجتن پاک کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہیں، جتنی بھی فضیلتوں والی حدیثیں مبارکہ ہیں، سب میں ایک چیز تو مشترک ہے کہ میں اور یہ ایک ہیں نبوت کے علاوہ، یعنی ذات، صفات، فضیلت، ادب و احترام، مقام، سبھی رسول اللہ جب بھی کہا مطلب ایک علی کے بارے میں، لاموں کو لمبی، دموں کو لمبی، جسموں کو جسمی، روحوں کو روحی، میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میں اور علی ایک شاخ سے ہیں، میرا اور علی کا ایک نور ہے، مطلب ایک. پھر حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، یہ میرے دو پھول ہیں، شہزادے ہیں، میں جنہوں نے ان کی عزت کی انہوں نے میری عزت کی، جنہوں نے ان کی زیارت کی انہوں نے میری زیارت کی، جنہوں نے ان کا ادب کیا انہوں نے میرا ادب کیا، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جنہوں نے ان سے جنگ کی انہوں نے مجھ سے جنگ کی، جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جنہوں نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی. وہ اصل راوی تو وہ ہے، وہی تو محدث ہے، وہی تو قاری ہے، وہی تو دین کے اصل وارث ہے، رسول اللہ کے عالم علم کے صحیح وارث ہے. پنجتن پاک کے بعد، اہل بیت کے بعد تمام صحابہ ان کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے اور ان کی عزت قدر و منزلت سب سے بہتر جانی جاتی تھی. یہ شان ہے اصحاب صفا کی. اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ آج بات کہنا پڑتی ہے کہ میں نے جب بھی کسی اصحاب صفا کے بارے میں کسی بھی آدمی سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے سب سے پہلے مجھے یہ ضرور پوچھا کہ یہ اصحاب صفا کس کو کہتے ہیں، یہ اصحاب صفا کون ہے. ہماری علماء کرام ممبروں پر بیٹھ کے مسجدوں میں اور جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے اصحاب کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ان کا مختصر چھوٹا سا بس ایک ہی تعارف ہے، یہ اصحاب صفا تھے. مطلب یہ پتہ نہیں کون اصحاب صفا کون تھے، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کے کارنامے کیا ہیں، ان کی جگہ کون سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ سب سے زیادہ ٹائم صبح، دوپہر، شام، رات جب بھی اٹھتے حضور انہی کے پاس سے برآمد ہوتے تھے. حضور کا اس قدر لگاؤ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب سے زیادہ ٹائم ان کے پاس گزارتے. جو بھی فرصت کا جنگ و جدول مطلب تبلیغ یا کوئی اہم معاملے میں کوئی بھی گفتگو کرنی ہوتی اسی وقت صحابہ کرام سے طلب کرتے، ان سے باتیں کرتے. مگر جو ہی فارغ ہوتے ان سے ہر وقت گفت و شنید میں مبتلا، ہر وقت ان کی نور کی تجلیات کا مرکز محمد رسول اللہ ہوتے تھے. ان صحابہ کرام وہ ان سے خوراک لیتے تھے روحانی. جب ان کو خوراک ملنی بند ہو گئی تو پھر یہ پریشان ہو گئے، یہ بے چین ہو گئے، ان کو سکون نہیں آتا تھا، یہ روتے تھے، پریشان ہوتے تھے. کچھ تو جنگلوں میں نکل گئے، کچھ صحراؤں میں نکل گئے، کچھ پہاڑوں میں نکل گئے، دور دراز علاقوں میں چلے گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئی تھی اور کچھ معاملات ایسے تھے جو ان کو گوارا ہی نہ تھے، کیونکہ انہوں نے جو رسول اللہ سے سیکھا تھا، جیسے تھی سیکھا تھا، وہ چیزیں کافی بدل چکی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی، بہت زیادہ بدلی گئی. وہ ان کو برداشت، وہ عادی نہیں تھے ان چیزوں کے، جیسے دنیا کے جتنا دولت کے، دھرم کے، اچھے کپڑوں کے، ریشمی کپڑوں کے، جو کہ رسول اللہ کے بعد پھر وہ چلے بھی. تو ادب کی وجہ سے خاموش ہوں، مگر علماء کرام جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ تبدیلیاں کئی صحابہ کرام کو تو خود ان وقتوں کے حاکموں نے
خود جانے کی دعوت دی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ آپ کے قابل نہیں ہے، یہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ ان کو برداشت نہیں کرتے، لہذا آپ یہاں سے سفر فرما جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام میں گئے، ادھر بھی انہوں نے کسی نے ان کو برداشت، کیونکہ ان کی باتیں درویشوں والی، ٹاٹ پہ بند لگے کپڑے پہننے، پھاکا کشی کرنی، لوگوں کو درس دینا، اللہ کا قرب ایسے حاصل ہوتا ہے، دین یہ ہے، اسلام۔ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکھا تھا وہ من وان آپ کے اندر منتقل، رسول اللہ نے خود فرمایا تھا۔ وہ فقیہ تھے، وہ عالم تھے، وہ فاضل تھے، وہ بہت سارے علوم کے جاننے والے تھے، مگر ان کی قدر نہیں ہوئی۔ قدر کی تو اہل بیت نے کی۔ انہوں نے ساری زندگی جب بھی رسول اللہ کی یاد آتی، ان کو دیکھنے کو دل چاہتا، ان کی آواز، وہ حسن حسین کو دیکھتے، مولا علی سرکار کو دیکھتے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کو دیکھتے کہ یہاں سے حضور آتے تھے جاتے تھے، یہ نور کی تجلیات کا یہ بھی مرکز رہا ہے، اور رسول اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ان کو اپنے بعد سب سے زیادہ عظیم یہ سردار ہیں، شہزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اہل بیت، سب سے بہترین، اعلیٰ سب سے بہترین ہے، وہ جانتے تھے، وہ اعتراف بھی کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی محبت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کئی لوگوں کو برداشت نہ ہوئی، انہوں نے ان سے قطع طلق اختیار کیا، کسی نے دل آزاری بھی ان کی بہت ساری کی، بس وہ چلے گئے آہستہ آہستہ کر کے نکل گئے وہاں سے۔ کچھ وفات پا گئے، کچھ آتے جاتے رہے۔ اب آپ خود ان کے بارے میں تحقیق کریں تو انشاءاللہ کتب میں، احادیث میں ان کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے، تو میں اس سے زیادہ ان کو انٹروڈیوس آپ کی طرف نہیں کروا سکتا کہ یہ تارک دنیا، فقیر، درویش، صوفی، صاف، یہ صحابہ صفا سے ہی صوفی نکلے ہیں، یہ انہی کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کی نقشے، جیسے میں نے کہا یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک حدیث لے کر آؤں گا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنے کی اشتیاق، مشتاق، اپنے آپ کو بہت زیادہ رنجیدہ، افسردہ اور خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ میں ان کو دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ وہ میں حدیث جلدی آپ کے لیے لے کر آؤں گا جو اس کے ساتھ میچ کرے گی، قرآن کی آیتیں لے کر آؤں گا جن کے ساتھ میچ کرے گی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ثابت کروں گا کہ یہ جو صحابہ صفا ہیں یہ ایک سلسلہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ چلتا رہا ہے، اور یہ مستانے دیوانے جو دین اسلام لے کر ہمارے ان علاقوں میں آئے اور انہوں نے دین کا جو پرچار کیا، ان کا نام لے کر اور سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا، اور اللہ کے حکم سے وہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائیں گی، اور اس سے بہتر آپ کو کوئی بات نہ لگے گی۔ بہت سارے جو گمراہ کرنے والے معلومات جو آپ تک پہنچی ہیں، جن لوگوں نے آپ کو صوفیوں کے بارے میں بہت زیادہ بد زبانی کرنے کے بعد ان کو بہت زیادہ نیچ ہیچ بتایا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے بھونکنے والوں کا بھی منہ انشاءاللہ جلد بند کروں گا، اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے بند کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔